فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ فاخرہ یعقوبی کہنے لگی، اس جنگل میں داخل ہوئے بغیر اگر ہم بائیں سمت سفر کریں تو نقشوں کے مطابق ہمیں ساحلی علاقے میں پہنچنے کا موقع مل سکتا ہے، پھر اگر دائیں سمت سفر کیا جائے تو لائن آف کروزل کی ایک آبادی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لائن آف کروزل کی کسی آبادی میں داخل ہو کر کیا ہمیں وہاں سے کچھ شمارات حاصل ہو سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے وہاں پہنچ کر ہم کوئی مؤثر کارروائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فاخرہ، دراصل ہمارا اپنا منصوبہ کوئی باقاعدہ حیثیت نہیں رکھتا، ہم تو صرف افریقہ کے ان علاقوں میں اسٹیفن براکوڈا کو تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لائن آف کروزل کے خلاف کام کرنے والوں کا طریقہ کار کیا ہے اور کہاں سے وہ اپنے اس مشن کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسٹیفن براکوڈا کو پا لیں اور اس کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کر لیں تو فی الحال لائن آف کروزل محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسٹیفن براکوڈا کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایسا اشارہ نہیں مل سکا جس کے تحت یہ سوچا جائے کہ لائن آف کروزل کے خلاف اور بھی کوئی کام کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں ابتدا ہی سے یہ خیال تھا علی کہ ہم تیروڈا ہی میں مضبوط منصوبہ بندی کر کے صرف ممبارڈو اور تیروڈا پر گہری نگاہ رکھتے، کیا یہ اس سلسلے میں زیادہ مؤثر نہ ہوتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے فاخرہ یعقوبی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، میرے الفاظ کا برا نہ ماننا فاخرہ، بلا شبہ تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ایک مختصر مدت کے لیے اس مشن پر آیا ہوں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے لائن آف کروزل کے سلسلے میں اپنی خدمات انجام دے کر یہاں سے واپس چلے جانے کا خواہش مند ہوں۔ تمہارے طریقہ کار کے مطابق تو یہ معاملہ بہت طول پکڑ جاتا۔ ٹھیک ہے علی، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، فاخرہ یعقوبی نے کہا اور میں مسکرانے لگا۔ ہم ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دفعتاً بڑ اچھل پڑا۔ چیف، میرے کان ایک آواز سن رہے ہیں۔ ہم سب خاموش ہو کر سماعت پر زور دینے لگے۔ ہوا کے دوش پر ہیلی کاپٹر کے پروں کی پھڑپڑاہٹ صاف سنائی دی تھی۔ میں نے فاخرہ کو کہا، فاخرہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ فاخرہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے علی، لینڈ روور کو ان کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جائے۔ بالکل، میں نے جواب دیا اور ہم سب برق رفتاری سے لینڈ روور میں گھس گئے۔ بڑ نے تیزی سے لینڈ روور سٹارٹ کی اور اسے درختوں میں لے گیا۔ گھنے درختوں میں لینڈ روور کے داخل ہونے کے لیے بظاہر کوئی جگہ نظر نہیں آئی تھی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ آن کی آن میں لینڈ روور درختوں کے نیچے پہنچ گئی۔ ہم وہیں رک کر لینڈ روور سے نیچے اتر آئے اور پھر درختوں کی آڑ سے ہی ہیلی کاپٹر کو دیکھنے لگے۔ میں گہری نگاہوں سے ہیلی کاپٹر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا بلند ہوا اور ہمارے سروں پر سے پرواز کرتا ہوا جنگل کے دوسرے سرے کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز بھی معدوم ہو گئی تھی۔ فاخرہ یعقوبی پرخیال انداز میں گال کھجا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یہ ہیلی کاپٹر عرب ممالک کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ ہر طریقے سے یہاں دیکھ بھال کی جاتی ہے اور دشمن کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ جو کوئی بھی ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہیلی کاپٹر کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں سنائی دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کہیں دور چلا گیا ہو۔ میکنو نے، جو بہت کم بولتا تھا، آہستہ سے کہا، لائن آف کروزل کی کسی آبادی تک جانے کے لیے میڈم آپ نے جو ساحل کے بارے میں کہا ہے، میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا۔ جس طرح بھی بن پڑے ہمیں انہی درختوں کے درمیان سے گزرنا چاہیے۔ فاخرہ یعقوبی نے میکنو کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم اس ہیلی کاپٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کھلے علاقے میں ہمیں آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ میں ابھی انہی لائنوں پر سوچ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر عرب محافظوں کا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دشمن سے ہے اور ہمیں دیکھ لیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی ان کے اس پروگرام کی مخالفت نہیں کی۔ بڑ نے ایک بار پھر سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ گھنے درختوں کے درمیان سفر انتہائی مشکل کام تھا۔ لینڈ روور کے تمام شیشے وغیرہ چڑھا لیے گئے اور ایک دشوار سفر کا آغاز ہو گیا۔ بٹ کے بارے میں نے اب تک جو اندازہ لگایا تھا وہ یہی تھا کہ بلا شبہ وہ سنکی سولجر ہے اور آنکھیں بند کر کے اقدامات کرنے کا عادی ہے۔ اسے لینڈ روور پر مکمل کنٹرول حاصل تھا اور پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسی کون سی قوتیں پوشیدہ تھی
کہ وہ صحیح راستے بھی منتخب کرتا جا رہا تھا۔ بارہا ایسے موقع آئے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آگے کے درخت ہمیں اب 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیں گے، لیکن برڈ نے اس مہارت سے لینڈ روور نکال لی کہ حیرت ہوئی تھی۔ ہم دل ہی دل میں اس کی ڈرائیونگ کی تعریف کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بھی ہم چند فرلانگ سے زیادہ آگے نہیں جا سکے تھے۔ سست رفتاری کے سبب سب کے چہروں پر الجھن کے آثار تھے۔ اچانک میکنو نے آہستہ سے کہا، برڈ تھوڑا سا ریورس کرو۔ برڈ نے گاڑی کے بریکوں پر دباؤ ڈالا اور اسے گیئر سے نکال کر میکنو کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے اگر ہم 200 گز پیچھے چلے جائیں تو داہنی سمت ایک راستہ گزرتا ہے جہاں سے گاڑی کی آسانی سے گزرنے کے امکانات ہیں، تو یہ بات 200 گز پہلے کیوں نہیں بتائی؟ برڈ نے کہا اور پھر کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے گاڑی ریورس گیئر میں ڈال کر اسے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ 200 گز گاڑی پیچھے لے جانے کے بعد دائیں سمت کے اس راستے کو دیکھا گیا جس کی نشاندہی میکنو نے کی تھی، اور اس کا اندازہ واقعی درست ہی تھا۔ درخت یہاں بھی موجود تھے اور ان کے اوپری حصے آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا راستہ موجود تھا جس پر گاڑی بہتر طور پر سفر کر سکتی تھی۔ چنانچہ لینڈ روور کو اسی راستے پر ڈال دیا گیا۔ فاخرہ یعقوبی نے تھوڑی دیر بعد پرخیال انداز میں کہا، ابھی تک ہمیں دوبارہ ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی نہیں دی۔ ممکن ہے وہ لوگ ہمیں دیکھ نہ سکے ہوں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا تعلق دونوں گروہوں میں سے کسی سے بھی نہ ہو اور وہ کچھ اور ہی لوگ ہوں۔ میرا مطلب ہے مہم جو صحرائے عظیم میں لوگ طرح طرح کی مہمات پر آتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں برڈ کی ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا۔ اب اس نے رفتار کچھ تیز کر دی تھی، لیکن یہ ڈرائیونگ ناقابل یقین تھی۔ بار بار درخت راستہ روک لیتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے اب گاڑی ٹکرا جائے گی، اب راستہ بند ہو جائے گا۔ لیکن برڈ کمال دکھا رہا تھا۔ درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہوش ربا مناظر سامنے آ رہے تھے۔ بدصورت سانپ ان درختوں کی شاخوں میں جگہ جگہ لٹکے ہوئے تھے۔ ایک بار ایک نیچی شاخ سے جیپ کا اوپری حصہ ٹکرایا تو ایک تقریباً 5 انچ موٹا اسدحہ جو پیلے اور سیاہ رنگ کا تھا بونٹ پر آ پڑا۔ اس کی لمبائی 10-12 فٹ سے کم نہیں ہوگی۔ وہ دور تک ہمارے ساتھ بونٹ پر سفر کرتا رہا۔ بار بار وہ ونڈ شیلڈ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر چھت پر چڑھ کر وہ پچھلے حصے میں جاتا تو اندر بھی گھس سکتا تھا، کیونکہ مشین گن کی وجہ سے پچھلا حصہ کھلا رکھا گیا تھا۔ بڑے اطمینان سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فاخرہ نے کہا، برڈ اسے گراؤ، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں میڈم، یہ لیجئے۔ برڈ نے ایک دم بریک لگائے اور پھر ایکسیلیٹر دے کر کلچ چھوڑ دیا۔ اسدحہ پھسل کر نیچے جا پڑا اور پھر شاید گاڑی کے نیچے کچلا بھی گیا۔ اچانک ہی برڈ نے بریک لگا دیے۔ آگے جنگل بھی ختم ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ فاخرہ نے کہا، جس کی توجہ اب تک اسدحے کی طرف تھی۔ ملاحظہ فرمائیے، برڈ نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور انجن بند کر دیا۔ درختوں کی دوسری طرف ایک ایسا منظر نظر آیا کہ آنکھیں خوف سے بند ہونے لگی۔ جس جگہ درخت ختم ہوئے تھے وہاں سے نیچے اتنی گہرائی تھی کہ دیکھ کر خوف آتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جنگل ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہو اور اس کے بعد نیچے کہیں زمین ہو۔ وہ بائیں سمت دیکھو، میکنو نے کہا اور ہماری نگاہیں اس کے اشارے کی سمت اٹھ گئیں۔ تقریباً 200 گز کے فاصلے پر جنگل سے ایک راستہ ڈلوان کی شکل میں نیچے اترتا تھا۔ پھر یہ ڈلوان تقریباً 50-60 گز تک آگے جا کر سیدھی ہو گئی تھی اور اس کے متوازی ایک چوڑی دیوار سی اس وسیع و عریض گہری کھائی میں دور تک چلی گئی تھی۔ اس دیوار کا اختتام کھائی کے دوسرے کنارے پر تھا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیوار کی لمبائی کوئی 3 میل ہوگی۔ اوپر سے زمین تک گہرائی میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ کرنا ممکن نہ تھا۔ خدا کی پناہ، عاطف نے کہا۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ ہم سب حیرت زدہ انداز میں اس طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس مرحلے پر واپسی کا تصور بھی انتہائی اندوہناک تھا۔ اب کیا کیا جائے علی؟ فاخرہ نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا۔ میکنو، تم ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، میں نے میکنو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چیف، میں نے زندگی کے 11 سال افریقہ کے اندرونی خطوں میں گزارے ہیں۔ اس کے بعد میری عمر یورپ میں گزری ہے۔ موجودہ صورتحال میرے لیے بھی الجھن کا سبب ہے۔ میں بھی اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ میکنو نے جواب دیا۔ بولو علی، اسی راستے سے واپس چلیں یا پھر جنگل میں اور کوئی سمت اختیار کی جائے؟ ایک چیز کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتی ہیں میڈم، وہ یہ کہ جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے یہ کھائی پھیلی ہوئی ہے یا پھر جنگل ہے۔ چنانچہ صرف واپسی کے بارے میں ہی سوچا جا سکتا ہے۔
لطفی نے کہا اور بڑ مسکرانے لگا تھا۔ کیوں بڑ، تم کیا کہتے ہو؟ فاخرہ نے اسے مسکراتے دیکھ کر کہا، جو کچھ میں کہوں گا اسے کوئی نہیں مانے گا میڈم۔ بڑ نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہو، تم بھی کہو، میں بہت پریشان ہوں۔ فاخرہ نے کہا، واپسی کا سفر اس سے زیادہ مشکل ہوگا جتنا یہاں آنے کا تھا، اور پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاخرہ نے کہا، کیوں نہ اس قدرتی سڑک کو استعمال کیا جائے؟ کیا؟ فاخرہ چیختے ہوئے بولی، یہ سڑک ہے تو نہیں، مگر اس پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ بڑ نے اطمینان سے جواب دیا، یہ خطرناک حد تک ہمکانہ کوشش ہوگی۔ اس کھائی میں ایستادہ یہ دیوار اتنی بھی چوڑی نہیں کہ اس پر لینڈ روور بآسانی دوڑائی جا سکے۔ پھر ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ دیوار کی چوڑائی آگے جا کر کیا صورت اختیار کرتی ہے۔ بڑ، یہ کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی۔ پھر جو حکم ہو، بڑ نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دوسری طرف جانے کے بارے میں ہی کیوں سوچیں؟ ہمارے سامنے کوئی منزل تو ہے نہیں، اس ہولناک کھائی کو عبور کرنے کی حماقت ہی کیوں کی جائے؟ اگر دوسری طرف جانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو دوسری بات تھی، عاطف نے کہا، اور پھر اچانک ہی اچھل پڑا۔ سانپ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایک سیاہ کوبرا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ لطفی نے جلدی سے پستول نکالا تو میکنو نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ نہیں، فائر نہیں۔ اس نے جھک کر ایک ٹوٹی ہوئی شاخ اٹھا لی اور سانپ پر نگاہ جما دی۔ پھر اس نے پاؤں زمین پر مار کر ہلکی سی آہٹ پیدا کی تو سانپ رک گیا۔ دوسرے لمحے وہ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میکنو کو اسی کا انتظار تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے شاخ سانپ پر پھینک ماری اور پھر خود بھی اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے سانپ کے سر کو اپنے جوتے سے نشانہ بنایا تھا اور اسے کچلتا ہوا اچھل کر دور کھڑا ہو گیا تھا۔ سانپ کا بدن شاخ کے گرد لپٹ کر بل کھا رہا تھا۔ میکنو نے اس کام سے فارغ ہو کر کہا، میں نے سامنے درخت کی جڑ میں پھیلی مکڑیاں دیکھی ہیں جو اچھل کر حملہ آور ہوتی ہیں اور بے حد زہریلی ہوتی ہیں، اس لیے نیچے رکنا مناسب نہیں ہے۔ سبھی لینڈ روور کی طرف لپکے اور اس پر چڑھ گئے۔ چیف، تم آخری فیصلہ کرو، کیا کرنا ہے؟ بڑ نے کہا۔ بڑ، اسی طرف آگے بڑھو۔ میں نے اس سمت اشارہ کیا جدھر وہ ڈھلان اور دیوار نما سڑک تھی۔ بڑ نے فوراً ہی لینڈ روور سٹارٹ کر کے اس طرف گھما دی اور پھر اس جگہ پہنچ گیا۔ یہاں ہم لوگ پھر نیچے اتر گئے تھے۔ میں آگے بڑھ کر ڈھلان پر اترنے لگا۔ ڈھلان ناقابل عبور نہیں تھی۔ میں کافی نیچے اتر آیا۔ میرا ساتھ صرف بڑ دے رہا تھا۔ اول تو بڑ گاڑی نہیں چھوڑی جا سکتی، آگے کے سفر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دیوار کا سفر بہت طویل ہے۔ دیکھو، 3 میل سے کم راستہ نہیں ہے۔ پیدل تو یہ راستہ طے ہی نہیں کیا جا سکتا چیف۔ تو کیا؟ ہاں چیف، میں اس دیوار پر ڈرائیونگ کروں گا۔ بہت خطرناک ہوگا بڑ۔ ہاں ہوگا، لیکن اس کی ایک ترکیب ہے۔ کیا؟ میں نے کہا، سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے۔ بڑ نے کہا اور ہنس پڑا، اور تم سب سے بہادر انسان ہو۔ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، نہیں چیف، میں بھی پٹی باندھ لوں گا۔ بڑ نے بدستور ہنستے ہوئے کہا، کچھ سوچنا ضروری ہے بڑ۔ چیف، میں اس دیوار پر گاڑی چلانے کے لیے تیار ہوں، باقی فیصلے تم خود کر لو۔ میں چند لمحے بڑ کو گورتا رہا، پھر واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ باقی لوگ اوپر کھڑے متوحش نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ فاخرہ، ہم یہ دیوار عبور کریں گے۔ فاخرہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے پتھریلے لہجے میں کہا، عاطف، لطفی، میکنو، چلو لینڈ روور میں بیٹھ جاؤ۔ کسی نے فاخرہ سے اختلاف نہیں کیا، جبکہ پہلے یہ سب لوگ مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی جس سے وہ سب پرسکون ہو گئے اور اطمینان سے لینڈ روور میں جا بیٹھے۔ بڑ نے ماری خیز انداز میں آنکھیں نچائیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ بڑ واقعی بہت بے جگر تھا۔ اس نے گاڑی زور سے گھمائی اور پھر ایک دم ڈھلان پر اتار دی۔ سفر شروع ہو گیا۔ چشمے زدن میں ڈھلان عبور ہو گئی تھی اور پھر سیدھی جگہ آ کر بڑ نے تیز رفتاری سے لینڈ روور آگے بڑھانی شروع کر دی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دائیں یا بائیں جھانک لے۔ ایسی کسی کوشش پر دل کی دھڑکن بند بھی ہو سکتی تھی۔ بڑ کا چہرہ اتنا پرسکون تھا کہ یقین نہیں آتا تھا۔ اس وقت اس نے اہم ذمہ داری سنبھال رکھی تھی، لیکن اس کا انداز بے پرواہی کا سا تھا۔ میں بھی دانت پر دانت جمائے بیٹھا تھا۔ بارہا یوں ہوا کہ سڑک بہت پتلی محسوس ہوئی اور میں نے سوچا کہ اب بڑ گاڑی روک لے گا، لیکن بڑ بریک چھو بھی نہیں رہا تھا۔ عقب میں دھول اڑ رہی تھی اور سڑک کے کناروں سے پتھر لڑک کر شور کرتے ہوئے نیچے گہرائی میں جا رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ بڑ یہاں بہت سست رفتاری سے گاڑی چلائے گا، لیکن بڑ پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ دفعتاً فاخرہ کے حلق سے ایک ہذیانی چیخ نکل گئی
اس وقت یہ چیخ خطرناک ہو سکتی تھی۔ بڈ کی توجہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بڑھتی یا اسے کوئی اعصابی جھٹکا لگتا تو اسٹیئرنگ بہک سکتا تھا، لیکن بڈ نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں نے گردن گھما کر فاخرہ کو دیکھا تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ہیلی کاپٹر، لطفی سرسراتی آواز میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں بھی گرم گرم لہریں دوڑ گئی تھی۔ اسی طرف، اس کا رخ اسی طرف ہے، فاخرہ کی آواز سنائی دی اور اب ہیلی کاپٹر کی آواز واضح ہو گئی تھی۔ بڈ نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور وہ چہکتے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو چیف، میری ڈیوٹی گاڑی کنٹرول کرنا ہے، تم سب لوگ مل کر اسے سنبھالو، گاڑی میں سنبھالوں گا۔ میں اگلے حصے سے اندر ہی اندر پچھلے حصے میں آ گیا۔ فاخرہ عاطف کو ہدایت دے رہی تھی اور عاطف مشین گن پر ہوشیار ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر بالکل قریب آ گیا تھا۔ ان کے خیال میں ہم لوگ اس وقت بالکل بے بس تھے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، جاتے تو کہاں جاتے۔ اچانک اوپر سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ عاطف نے مشین گن استعمال کرنا چاہی، لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ عاطف چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ کیوں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ صرف رائفلوں سے گولیاں چلاؤ، انہیں مشین گن کی موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ علی جو کہہ رہے ہیں کرو، فاخرہ نے سرد لہجے میں کہا اور عاطف نے مشین گن چھوڑ کر رائفل سنبھال لی۔ بڈ کے بارے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ فولادی اعصاب کا مالک ہے۔ ان حالات میں اپنی توجہ صرف ڈرائیونگ پر رکھنا آسان کام نہیں تھا، اور پھر ڈرائیونگ بھی ایسی جو موت و زندگی کا کھیل ہو، لیکن وہ مسلسل اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے چلائی ہوئی گولیاں کارگر نہیں ہوئی تھی، وہ ہمارے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ گیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر وہ پھر پلٹ پڑا۔ اس بار اس پر شدت سے گولیاں چلائی گئی تھی، اس لیے وہ کسی قدر بدحواسی کے عالم میں آگے بڑھ گیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ صورتحال ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگی۔ بہرحال ہیلی کاپٹر صحیح نشانہ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا، چنانچہ میں نے جو سوچا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لینڈ روور سے نصب مشین گن کے بولٹ کھول کر میں نے اسے باڈی سے الگ کر لیا تھا۔ اس بار ہیلی کاپٹر میں موجود دشمنوں نے بھی چالاکی سے کام لیا۔ ہیلی کاپٹر ہمارے سروں پر آنے کے بجائے بغلی سمت آ گیا تھا اور پھر تقریباً ہمارے متوازی ہو کر اس نے گولیاں برسائیں۔ تقدیر ہی تھی کہ ٹائر بچ گئے اور پھر ہم بھی بچ گئے۔ لینڈ روور کی باڈی کا نچلا حصہ چھلنی ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر آگے بڑھ گیا اور یہی موقع تھا کہ میں اپنا کام کر لیتا۔ چنانچہ میں نے لطفی سے کہا، لطفی مشین گن مجھے اوپر دے دینا۔ اوپر؟ لطفی نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، لیکن اس وقت وہ سب کچھ سمجھ گئے جب میں پچھلے حصے میں لٹک کر اوپر جانے لگا۔ فاخرہ کے منہ سے سسکاری سی نکل گئی تھی۔ میں لینڈ روور کے اوپر پہنچ گیا، کوئی روک نہیں تھی، اوپر سپاٹ چھت تھی۔ لینڈ روور اگر کسی پتھر پر چڑھ کر ایک بھی جھٹکا کھاتی تو میں یقیناً نیچے جا گرتا، اور یہاں گہرائی کا کوئی ناپ نہیں تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا اور مضبوطی سے اوپر جمنے لگا۔ ہیلی کاپٹر دور جا کر پھر پلٹ پڑا تھا۔ میں نے نہایت پھرتی سے مشین گن سنبھال لی۔ پتہ نہیں ہیلی کاپٹر والوں کو اس صورتحال کا کوئی اندازہ ہوا تھا یا نہیں، میں ان لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جو ہی ہیلی کاپٹر رینج میں آیا میں نے فائر کھول دیا۔ وہ لوگ دھوکہ کھا گئے، اس بار انہوں نے رخ بدل لیا تھا اور مجھے اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ میری پہلی ہی کوشش کامیاب رہی۔ ہیلی کاپٹر واپس پلٹ پڑا، لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکا اور فضا ہی میں ایک دھماکے سے اس کے پرخچے اڑ گئے۔ جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے گہرائی کی طرف گر گئے۔ نیچے سے مسرت بری چیخیں ابری تھی۔ پھر میں نے مشین گن نیچے کھڑے ہوئے میکنوں کو تھما دی اور سنبھل کر خود بھی نیچے اترایا۔ کسی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ بڈ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں پھر اس کے پاس پہنچ گیا۔ بڈ نے صرف ایک بار مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر سامنے متوجہ ہو گیا۔ یہ خوفناک سفر اب آخری مرحلے میں تھا۔ تھوڑی دور وہ چڑھائی نظر آ رہی تھی جسے عبور کر کے کھائی کے دوسرے کنارے پر پہنچنا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ہم چڑھائی تک پہنچتے ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا تھا۔ بڈ نے اچانک ہی رفتار کم کرنا شروع کی اور لینڈ روور کو روک دیا۔ اس نے ڈرائیونگ کا جو ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ ہم لوگوں کو اس پر کافی اعتماد ہو گیا تھا۔ لینڈ روور روک کر وہ نیچے اترا تو میں بھی اس کے ساتھ نیچے آ گیا۔ باقی لوگ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے رہے۔ چیف، اب تک کے سفر میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی، لیکن یہ جگہ خطرناک ہے، کیا تم آخری سرے تک میرے ساتھ چلو گے؟ چلو، میں نے کہا اور ہم دونوں چڑھائی کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک خوفناک صورتحال درپیش ہے چیف، بڈ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔
اس جگہ دیوار کی چوڑائی اب تک کے راستے کے مقابلے میں کم ہے، ذرا غور کرو چیف۔ ہاں بڈ، میں دیکھ رہا ہوں۔ لینڈ روور کے پہیوں کی چوڑائی اس کے برابر ہی ہوگی۔ دیوار کے کنارے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ٹائر ان پر جم سکیں۔ ذرا اوپر تک دیکھ لیں چیف، کیا صورتحال ہے۔